ابھی آپ کو براہ راست دکھا رہے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ خاصہ بہت بڑا حادثہ ہونے جا رہا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ اس کے بعد جس بہادری کے ساتھ میرے بڑے بھائی رؤوف حسن صاحب نے ساری چیز کو ٹیکل کیا، رات تک پیمز میں جا کے رپورٹ درج کرانا، میڈیکل لیگل رپورٹ ہوئی اور ایف آئی آر کے لیے پولیس آئی، یہاں پہ پھر مسئلہ شروع ہو جاتا ہے خواتین و حضرات۔ جو میں نے آپ کو حادثہ بتایا وہ ہو گیا، پر ایشو جب آتا ہے جس کے اوپر ہم لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، جس کے اوپر پھر ہم لوگ کہتے ہیں، جس کے اوپر ہم لوگ پھر بات کرتے ہیں، اور ہم لوگ جب بات کرتے ہیں کہ خلا میں تو باقی ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ خلائی مخلوق کو ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے، ہمیں تو زمین پہ وہ نظر آ جاتی ہے۔ سو لہٰذا ایف آئی آر جو لانچ ہوئی ہے اس پہ باقاعدہ جو سٹیٹمنٹ تھی وہ ساری چیزیں رؤوف حسن صاحب نے واضح طور پہ لکھی، واضح طور پہ بتایا۔ پر جو ایف آئی آر لانچ کی ہے اسلام آباد پولیس نے، اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کو ہم لوگ ٹوٹلی کنڈیم کرتے ہیں۔ وہ ایک کیس کو خراب کرنے کی کوشش ہے اسلام آباد پولیس کی، اور وہ شہنشاہ محرر صاحب جنہوں نے وہ لکھی ہے، وہ کس کے کہنے پہ لکھی ہے، وہ کس کے پریشر پہ لکھی ہے، وہ ہمیں سامنے لائیں۔ اس ایف آئی آر میں دہشت گردی نام کی کوئی چیز ہی نہیں، یہ دہشت گردی نہیں تھی اور کیا تھی کہ ایک شخص کو آپ ٹریک کر رہے ہیں، اس کو ٹریس کر رہے ہیں، نہ ان کا بٹوا لیا گیا، نہ موبائل فون چھینا گیا، نہ کوئی اور چیز چھینی گئی، سیدھا ایک قاتلانہ حملہ، ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ کی جاتی ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کو آپ لپٹی لپائی کر کے اس ایف آئی آر کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں عدلیہ سے کہ یہ کیسز جوڈیشل، یہ رؤوف حسن صاحب کا کیس، میرے بڑے بھائی کا کیس، اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا ہوں، اور یہ جوڈیشل کمیشن فی الفور بننا چاہیے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو 6 ججز کا خط تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی طرف، جہاں پہ انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ ان ججز کے خاندان کے ممبران کو ایجنسیز کے لوگوں نے، اور انہوں نے نام لکھ کے کہا کہ آئی ایس آئی کے لوگوں نے جا کے ان کو زدوکوب کرنے کی کوشش کی، تو یہ وبا دور دراز تک بھی پھیل سکتی ہے خدا نخواستہ۔ اس کا اسی جگہ پہ سدباب ہونا چاہیے، اس کو جوڈیشل کمیشن کے تحت انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، اور رؤوف حسن صاحب کو یہ انصاف ملنا چاہیے فی الفور۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین حضرات میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم لوگ، اور بحیثیت اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی پاکستان اور بحیثیت سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف، میں پاکستان قوم کو اور اپنے سارے ساتھیوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی، اور یہ میں میسج دے رہا ہوں اپنے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، کہ ہماری لیڈرشپ پوزیشن میں کسی کے اوپر بھی اس طرح کا حملہ ہوا تو ہم لوگ پورے ملک میں پرامن احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیں گے، اور اس کا ڈائریکٹ جو ہوگا، جو پریشر پڑے گا، وہ اس وقت کی جو کرپٹ فارم 47 کی حکومت ہے، جو بیساکھیوں پہ آیا ہوا شہباز شریف ہے، مریم نواز ہے، ان کے اوپر ہوگا۔ یہ میں باور کرانا چاہتا ہوں، اور یہ ہم لوگ انیشیٹ کر لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، رول آف لا کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ جس معاشرے میں رول آف لا نہیں ہوگا، قانون اور آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، وہاں پہ کوئی کسی قسم کی سرمایہ کاری نہیں ہوگی، سرمایہ کاری نہیں ہوگی، ملک کا نظام نہیں چلے گا، اور آپ اس کی زندہ مثال اس وقت پورے ملک میں دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں لا قانونیت ہے۔ اس وقت اسلام آباد پولیس کا ریکارڈ، انگریزی میں اس کو ڈزمل کہتے ہیں، یعنی کہ آدمی اس کو 0+0+0 ہی کہہ سکتا ہے۔ لا قانونیت بڑھ رہی ہے،
पुलिस के लोग, इस्लामाबाद पुलिस के लोग, मुख्तलिफ थानों के लोग जो हैं वो जाके चौकियों पे या नाकाबंदियों पे बैठ के वहां पे रिश्वत इकट्ठे करने में लगे हैं, ना कि वो इस तरह के वारदातों का रोकथाम करें। और ये दिन दिहाड़े वारदात हुई थी। वो हमारी ये भी डिमांड है कि वो लोग, वो वारदाती टोला अभी तक वो कहां पे है। जिस वक्त आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के पीछे ये लोग लगते हैं तो फेशियल रिकग्निशन नादरा से करके शाम होने से पहले पहले वो टीमें उनके घरों तक पहुंच जाती हैं और उनकी खोज लग जाती है, रिंग फेंसिंग हो जाती है। तो अभी 24 घंटे के हो रहे हैं तो अभी तक उन लोगों की खोज उन्हीं टेक्नोलॉजी से क्यों नहीं की गई जिसके जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को और लीडर्स को अरेस्ट किया गया और उनके खिलाफ गलत केसेस जो हैं वो दायर किए गए। बहुत शुक्रिया। ओवर टू रऊफ हसन साहब। उमर साहब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका जी। मुझे मेरे भाई ने बहुत कुछ कह दिया, काफ़ी कुछ कह दिया। मुझे ये भी नहीं समझ आएगी कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ। पिछले 2 साल में जो हमारी पार्टी के साथ हुआ है वो मेरा ख्याल है कि किसी से ढका छुपा नहीं है। ये और बात है कि हमारी आवाज़ों के साथ मीडिया की आवाज़ को भी मज़ल किया गया है और मीडिया भी शायद वो सब कुछ नहीं लिख सका, वो सब कुछ नहीं बोल सका जो आप लोग कहना चाहते होंगे या लिखना चाहते होंगे। इसके साथ साथ बाकी भी तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं इस वक्त वो भी आपके सामने हैं कि इस मुल्क में इदारों के साथ क्या हो रहा है, इदारों को किस तरीके से डिसफंक्शनल किया गया है, इदारों की कैसे तस्लील की गई है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पाकिस्तान की आवाम की कैसे तस्लील की गई है। मैं चाहूँगा कि 2-1 साल का जो एक नैरेटिव है वो आपके साथ बयान करें। जब से इमरान खान साहब की हुकूमत को इन्होंने गिराया है उसके बाद से रियासत का जो जबर, जो जुल्म और जो फसाइयत PTI के ऊपर नाजिल हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि साउथ एशियन रीजन में उसकी कोई मिसाल मिलती है, उसका कोई पैदल मिलता है। मुझे जब मैं सोचता हूँ तो मुझे कोई ऐसी चीज़ याद नहीं आती, कोई ऐसा जुल्म याद नहीं आता जो कि रवा नहीं रखा गया PTI के ऊपर। हमारे लोगों को इन्होंने खासकर 9 मई के बाद जो कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इसके अलावा वो है कुछ नहीं है, क्योंकि बसा औकात हमारी रिक्वेस्ट के बावजूद, हमारी सबमिशन के बावजूद कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और वो उस कमीशन की एक ट्रांसपेरेंट और फ्री इंक्वायरी करे और उसके बाद मुजरिमीन का जो है वो तयन किया जाए और फिर सज़ाएँ दी जाएँ। ये शख्स वाहिद जो है वो बैठा हुआ जहाँ भी, जिस घरौंदे में बैठा हुआ है, जिस स्मोक स्क्रीन के पीछे छुपा हुआ है या जिस शैडो के पीछे छुपा हुआ है, वो कहता है कि जी जो मैं कहूँगा वही हकीकत है और बाकी जो पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम कहेंगे वो कोई मीनिंग नहीं रखता। तो जमहूरियत की स्मोक स्क्रीन के पीछे एक इनफरादी जो डिक्टेटरशिप है अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में वो रवा रखी गई है और ये 2 साल से कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं इसको कबूल कर लें। लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने हर उस कदम के ऊपर, जबकि उनकी आवाज़ जो है वो सुनी जा सकती थी, उन्होंने अपनी लाउड एंड क्लियर तरीके से बताया कि हम ये शख्स वाहिद की हुकूमत, शख्स वाहिद की डिक्टेटरशिप को कबूल नहीं करते। हम इस मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं और हम इस मुल्क में जमहूरियत। आप 8 फरवरी को जब आवाम को मौका मिला कि वो अपने वोट की ताकत से अपने हुक्मरान चुने, तो वो आपके सामने है कि उनका जो किस पलड़े में उन्होंने अपना वज़न डाला था। 2/3 मेजॉरिटी उन्होंने PTI को की थी और ये इसके बावजूद कि उस वक़्त ऐसी हुकूमत जो है जो इलेक्शन करवा रही थी, जिसको सो कॉल्ड केयर टेकर हुकूमत कहा जाता था, वो PTI के ऊपर जुल्म जबर की वजह बनी हुई थी। उसी के ज़रिए, उसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए PTI के ऊपर वो तमाम जुल्म जबर वो किया जाता रहा था। उसके बावजूद अवाम ने अपना जो हक़ वोट था वो अदा किया और उन्होंने PTI को दिया, लेकिन रात के अंधेरे में वो हमारा वोट चुनाव छीना गया। इससे पहले PTI के लोगों को किडनैप किया गया, PTI के लोगों को टॉर्चर किया गया, PTI के लोगों से फोर्स किया गया कि वो पॉलिटिकल लॉयल्टीज़ को बदलें, PTI की पॉलिटिकल स्पेस को ख़त्म किया गया, PTI के लोगों के घरों के ऊपर उनको अटैक किया गया, वेंडलाइज किया गया, औरतों की इज्जत जो है उसकी तस्लील की गई, घरों की चारदीवारी की तस्लील की गई। कोई वो जुल्म नहीं था जो कि रवा नहीं रखा गया। उसके बावजूद जो इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जी पार्टी को ख़त्म करना है, PTI की लीडरशिप को ख़त्म करना है।
اس میں تمام لیڈرشپ کو کمپلیمنٹ کروں گا، خاص کر عمر صاحب کو جو میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے ایز سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی نہ صرف کہ اس کو اکٹھے رکھا بلکہ اس کو طاقتور بھی بنایا۔ یہ پی ٹی آئی کو ختم نہیں کر سکے۔ پی ٹی آئی کے لوگ جو تھے، پی ٹی آئی کے جو فالوورز تھے، پی ٹی آئی کے جو چاہنے والے تھے، ان کے جذبے کو، ان کی کمٹمنٹ کو یہ ختم نہیں کر سکے، کمزور نہیں کر سکے، اور انہوں نے 8 فروری کو اپنا ووٹ کی طاقت سے اپنا فیصلہ جو تھا وہ سنایا، لیکن انفارچونیٹلی اس کو امپلیمنٹ کرنے میں پھر شخص واحد کی ڈکٹیٹرشپ جو تھی، ڈکٹاٹ تھی، وہ مانے ہوئی، اور انسٹیٹیوشنز کے ذریعے، وہ الیکشن کمیشن ہو یا وہ پاکستان کے باقی اور ادارے ہوں، جوڈیشری ہو، اس کی وساطت سے انہوں نے اپنے وہ فیصلے جو ہیں منوائے جو کہ شخص واحد کرنا چاہتا تھا۔ انفارچونیٹ بات ہے، لیکن یہ انہوں نے صرف پاکستان کے عوام کے ساتھ ہی یہ ظلم نہیں کیا، بلکہ ملک پاکستان، ریاست پاکستان کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے۔ انہوں نے ہر وہ طریقہ روا رکھا ہے جس سے پاکستان کمزور ہو، جس سے پاکستان جو ہے وہ اپنی شائننگ پرنسپلز جو ہے اس کے مطابق آگے نہ بڑھ سکے۔ میرا خیال ہے کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ ایک بہت ہی ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہے۔ میرے باقی جو ہمارے پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میرے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے جب میں بیان کروں گا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، کس قانون کے تحت ہوا ہے، کس آئین کے تحت ہوا ہے، کون ہے کروانے والا۔ کیا کوئی پوچھے گا اس کو؟ کیا اس کو کمرہ عدالت میں بلایا جائے گا کہ وہ جواب دے کہ اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جس کو 2/3 میجورٹی پاکستان کے عوام نے دی ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں روا رکھا گیا ہے؟ آئین بتایا جائے، قانون بتایا جائے، اور وجہ بتائی جائے ہمیں۔ آج بھی جب ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ سے بات کر رہے ہیں، 4 دن پہلے میں ایک ٹیلی ویژن کے دفتر میں گیا تھا۔ اس دن میرا خیال ہے مالک صاحب کے ساتھ وہاں سے میں باہر نکلا ہوں، میں اپنی گاڑی کی طرف واک کر رہا تھا، تو میرے پیچھے یہ 4 لوگ تھے، اگر میں غلط ہوں تو بچے بتا دیجیے گا، 3 تھے یا 4 تھے۔ یہ آئے ہیں، انہوں نے بہت اگریسولی میرے ساتھ ڈیل کیا، مجھے پکڑا ہے، مجھے مکے مارے ہیں، اینڈ دے ورچولی پشڈ می ٹورڈز مائی کار۔ میں کسی طریقے سے گاڑی میں، میرے پاس ریموٹ تھا، میں نے کھول کے گاڑی میں بیٹھ گیا ہوں اور میں چلا گیا ہوں۔ اس وقت میں نے نوٹس نہیں کیا کہ کیا بات ہے کیا نہیں، تو حالانکہ دھمکیاں وہ دے رہے تھے، مجھے گالیاں بھی دے رہے تھے، دھمکیاں دے رہے تھے۔ اس کے بعد کل یہ واقعہ جو کہ عمر صاحب نے بتایا آپ کو کہ میں وہاں سے نکلا ہوں، اور جو کچھ ہوا ہے وہ CCTV فوٹیج کے اوپر بالکل ہے، اور وہاں بھی کہہ رہے تھے جی کہ ہم آپ کے پیچھے ہیں، ہم تو آپ کو تلاش کر رہے تھے، آپ ہمیں ملے نہیں ہیں 2 دن، آج ہم نے تلاش کیا۔ سو آبویسلی یہ ایک پراپر آرکسٹریٹڈ پلان تھا جس کے تحت یہ میرے اوپر جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہے وہ کرائی گئی۔ دے وینٹ فار مائی جیگولر۔ ان کا جو زاویہ تھا اٹیک کا وہ اس کو تھا کہ یہاں کاٹے، گلا کاٹے۔ وہ اس وقت میں، اگر آپ CCTV فوٹیج دیکھیں تو آپ کو دیکھیں گے کہ اس وقت میں ڈک کر گیا، جب یہ اٹیک لگا مجھے اس میں ڈک کر گیا، اس کی وجہ سے یہ حصہ میرا بچا، اور وہ جو تھا وہ ان کا زاویہ جو تھا اٹیک کا وہ آ کے یہاں مجھے لگا۔ تو جو بھی ہے ٹھیک ہو جائے گا یہ بھی، لیکن میں بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تو جو زخم ہے یہ مائل ہو جائے گا، یہ زخم شاید نظر بھی نہ آئے، لیکن جو گھاؤ لگائے ہیں شخص واحد کی ڈکٹیٹرشپ نے اس ملک، اس ریاست کی روح کے اوپر، اس ریاست کے لوگوں کی روح کے اوپر، وہ ایسے زخم ہیں، وہ ایسے گھاؤ ہیں جو مائل نہیں ہوں گے۔ 71 کا 1971 کا سانحہ کو بہت زیادہ پرانا نہیں ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ ریپیٹ ہے۔ وہاں بھی شیخ مجیب الرحمان جو تھے، اس کی پارٹی کو، عوامی لیگ کو 162 میں سے 160 سیٹیں ملی تھی، اور اس کو وعدہ کیا گیا تھا جی کہ ہم کنوین کر رہے ہیں اسمبلی کا سیشن، لیکن سیشن کنوین کرنے کی بجائے انہوں نے فوجی آپریشن کا آغاز کر دیا۔ بالکل ایگزیکٹلی انہی لائنز کے اوپر اب آپریٹ کر رہے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ ایک پارٹی ایسی ہے جو انہوں نے خود بنائی ہوئی ہیں، جو ان کی جو گود میں جنہوں نے پرورش پائی ہے، وہ لوگ، وہ ان کی جو کہتے ہیں مانگ جو ہوتی ہے اس کی تابع ہیں، اور وہ انہوں نے اس کی، ہماری جو پارٹی جو کہ جیتی ہوئی تھی اس کی جگہ ان پارٹیز کو انہوں نے حکومت میں ڈال دیا ہے۔ لیکن جو نیریٹو ہے وہ ایک ہی ہے کہ میں ہوں، میں اس ملک کا مالک ہوں، میری ڈکٹاٹ چلے گی، کوئی اور ہمت نہیں کر سکتا کہ میری ڈکٹاٹ کے بغیر۔ کب تک مانیں گے ہم؟ کب تک ہم اپنا سر جو ہے وہ ان کے سامنے سرنگوں کرتے رہیں اور کہیں کہ چلیں ٹھیک ہے آپ کچھ دن اور کر لیجئے؟ وہ وقت آ گیا ہے، میرا خیال ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ ساری قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا، ساری قوم کو باہر نکلنا پڑے گا۔ یہ میری زندگی کا یا کسی اور انڈیویجول کی زندگی کا سوال نہیں ہے، یقین جانیے میں اس کانٹیکسٹ میں بات نہیں کر رہا، یہ ریاست کی سروائیول کا اور ریاست کے آگے بڑھنے کا سوال ہے، اور یہ پاکستان کے تمام عوام
کے مستقبل اور ان کے آگے بڑھنے کا سوال ہے. ریاست کو انہوں نے بند گلی میں مطلب پش کر دیا ہے, وہاں وہ بند گلی میں کھڑی ہے اور ان کو ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. انہوں نے جو بھی نیریٹو بنانے کی کوشش کی ہے پچھلے 2 سال میں, وہ نیریٹو ان کے منہ کے اوپر پڑا ہے. کوئی نیریٹو جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پایا. کیا نہیں انہوں نے کرنے کی کوشش کی, پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہمارے ساتھ کیا نہیں کرنے کی کوشش کی, تمام نیریٹو ان کا جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہوا ہے. میں زیادہ دیر نہیں آپ کا ٹائم لوں گا. میں بیسیکلی میرا جو بیسک انٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں جو اس وقت یہاں انڈیویجول کی ڈکٹاٹ فرد واحد کی ڈکٹاٹ کو امپوز کر رہے ہیں اور امپلیمنٹ کر رہے ہیں, میری ان سے یہ ہے کہ یہ آپ اس سارے چکر میں ناکام ہو گئے ہیں. آپ نے بدنامی کمائی ہے. آج آپ سوشل میڈیا کے اوپر جائیے کہ آپ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے, وہ پاکستان کے عوام آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, آپ کس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام سے. تو میری ان سے میں مخاطب ہوں اور ان کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے گریبان میں جھانکیے, اپنی طرف دیکھیے اور دیکھیے کہ آپ کیا غلطیاں کر رہے ہیں, آپ سے کیا کیا گمبھیر غلطیاں ہوئی ہیں, اور آپ ان غلطیوں کو آگے بڑھانے کی بجائے فردر پرپیچویٹ کرنے کی بجائے ان کو ختم کریں اور عوام کے مینڈیٹ کی جو ہے وہ توہین ختم کریں. عوام کا مینڈیٹ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس کے مطابق ایک جمہوری حکومت جو ہے اس کو تشکیل دی جائے. اس کے علاوہ جو عمر صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بالکل اپنی جگہ پہ مقدم ہے. FIR کے ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے میں ان کو ری ایٹریٹ کرتا ہوں. اور خان صاحب کی معرفت سے میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو ہمارا جوش اور جذبہ ہے یہ اس کی مرہون منت ہے, اس شخص کی, وہ اس شخص کی جو 9 مہینے سے ایک کال کوٹری میں بے گناہ پڑا ہوا ہے. یہ ہمیں جو سکھایا ہے, آج جو ہم کھڑے ہیں, آج ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں اور آج ہم یہ بات کر رہے ہیں, جو حوصلے اور ہمت کے ساتھ بات کر رہے ہیں, یہ انہی کی دین ہے. یہ انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے اور انہوں نے کہا تھا, انہوں نے قوم سے کہا تھا کہ جی میں نہ خود جھکوں گا نہ آپ کا سر جھکنے دوں گا. اور ہم آج اسی گائیڈ لائنز کے مطابق ہم بیٹھے ہوئے. میں برملا اظہار کرتا ہوں, آپ مار تو ہمیں سکتے ہیں لیکن ہم آپ کے سامنے جھکیں گے نہیں. کوئی طریقہ نہیں, کوئی وجہ نہیں, کوئی انسٹرومنٹ نہیں جو ہمیں مجبور کرے گا کہ ہم آپ کے سامنے سر نگو کریں. مار دیں, کوئی بات نہیں ہے. مجھے کہیں کہ کہاں آؤں میں, میرے سینے میں گولی ماری ہے, جہاں چاہتے ہیں ہمارے مرنے کو تیار ہیں. لیکن ہم اپنی کمٹمنٹ, اپنا جو ہمیں جو سکھایا گیا ہے, جو چیز ہم لے کے چلے ہیں, جس طریقے سے ہم ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, میں اور سب جو ہماری ٹیم ہے, میں یقین دلائی آپ ان سب سے بات کر کے دیکھ لیجئے گا, کوئی کسی صورت میں سر نگو نہیں کرے گا اپنا, کوئی نہیں جھکے گا, کوئی ظلم اور جبر کے سامنے نہیں جھکے گا, کوئی فسادیت کے سامنے نہیں جھکے گا. ہم قائم ہیں, ہم اس پاکستان کی تکمیل کے لیے قائم ہیں جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا اور جس کی تکمیل جو ہے وہ عمران خان صاحب کر رہے تھے. آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں انہی فسطائی طاقتوں کو اسی شخص سے بات کرنی ہوگی جس کے پاس ریاست کے مستقبل کی کنجی ہے اور وہ اڈیالہ جیل کی قید کوٹھی میں قائم ہے. وہ باہر آئے گا, وہ اس ملک کے اوپر دوبارہ حکومت کرے گا انشاءاللہ تعالی. تھینک یو. اچھا, یہاں پہ میں 2 پوائنٹس ضروری سمجھتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف جو 2 حملہ آور تھے ان کو بری کر دیا گیا ہے. پروسیکیوشن نے وہ شواہد ادھر ادھر کر دیے, اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. وہ شواہد وہ موجود تھے, فورنزک کے پاس موجود تھے, اور ان کو بری کرنا میرا خیال ہے یہ سب سے بڑا جرم جو ہے یہ پنجاب پولیس اور ان کی انویسٹیگیشن برانچ کے اوپر بہت بڑا کالا دھبا ہے. وہ ویڈیو موجود ہے, وہ بندہ موجود ہے, سارے شواہد ہیں, وہ فورنزک آپ کے پاس موجود ہے, وہ آپ کے پاس بلٹس موجود ہیں, پھر بھی ان کو بری کرنا یہ پروسیکیوشن کی ذمہ داری تھی اور وہ انہوں نے رفع دفع کی ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی. اس چیز کو ہم نے اپیل میں جوڈیشل پروسیس کے ذریعے ہم لوگ اس کو لے کے جائیں گے. اور آخری پوائنٹ میری طرف سے, پھر اور کوئی ساتھی بات کرنا چاہے, پنجاب ڈیفیمیشن بل ریجیکٹ ہم لوگ کرتے ہیں. کل پنجاب بار میں بھی میں نے بات کی تھی اور ہم واضح طور پہ کہتے ہیں وہ آپ میڈیا ساتھیوں کے اوپر, آپ کے لبوں پہ, آپ کی زبان پہ تالا لگانے کے مترادف ہے. بہت شکریہ. ایک سیکنڈ. دیکھیں جو بنیادی بات ہے, جس طرح عمر ایوب خان نے کہا کہ رؤوف حسن صاحب کی FIR نہیں کاٹی گئی, میں میڈیا کے ذریعے پاکستان کے عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر رجیم چینج کی FIR باجوہ کے خلاف کاٹی جاتی,
اگر ڈاکٹر گل کو جس طرح اغوا کیا گیا، جس طرح بے لباس کیا گیا، اگر اس کی ایف آئی آر ان ذمہ دار لوگوں کے خلاف جو ہے کاٹی جاتی، جو کچھ میرے ساتھ ہوا، میرے خاندان کے ساتھ ہوا، جس پر آج پوری دنیا لعنت بیچتی ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جنہوں نے اتنا بڑا گھناؤنا کردار ادا کر کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ میری وہ ایف آئی آر سپریم کورٹ کے اندر ہے۔ یقین جانیے کہ جب سپریم کورٹ کے 5 ججز کے پاس گیا تو کیا کہا تھا کہ تم بڑے بہادر آدمی ہو، تمہارے ساتھ انصاف ہوگا۔ میں سارے میڈیا سے پوچھتا ہوں، پاکستانی قوم سے پوچھتا ہوں کہ انصاف کیوں نہیں ہوا؟ انصاف اس لیے نہیں ہوا کہ 5 ججوں میں سے ایک جج نے کہا، میں اشارتاً کہوں گا کہ میں، میری بیوی، میری بہو، میرا داماد، تم بہادر تھے، کھڑے ہوئے قوم کے لیے، قوم کی عزت و توقیر کے لیے، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ اس کے بعد کانسٹنٹی ارشد شریف کا دیکھ لیں، عمران ریاض کا دیکھ لیں، سمیع ابراہیم کا دیکھ لیں، آپ بھٹی صاحب کا دیکھ لیں، کتنے ظلم جو ہے انہوں نے ڈھائے ہیں، اور صرف اس لیے کہ وہ اپنی ڈکٹیٹرشپ پاکستان کے عوام پر عمران خان کے خلاف استعمال کریں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اگر مانسرا کے لوگ 8 فروری کو بہت بڑے پاکستان کے قومی مجرم کو پہاڑوں میں شکست دے سکتے ہیں، تو یہ نوشائی دیوار ہے کہ صرف اور صرف عوام کے دلوں پہ حکومت کرنے والا صرف ایک عمران خان ہے، اور اس کے یہ سارے سپاہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں رؤوف صاحب پہ جو ظلم ہوا، بربریت ہوئی، ان کو قتل کرنے کے لیے جو غیر قانونی قدم اٹھایا گیا، میں اس کی شدید الفاظ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کی حیثیت سے مذمت کرتا ہوں۔ اور اگر کوئی ایک آدمی جو اس کا ذمہ دار ہے، اسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہو آپ پاکستان کے عوام سے؟ آپ نے کیا سبق مشرقی پاکستان سے نہیں سیکھا؟ لاسٹ تھرسڈے کو جب میں خان صاحب سے ملا پہلی مرتبہ، تو خان صاحب نے کہا کہ آزاد کشمیر میں یہ ایک ٹیلر ہے، گندم کی ایک چھوٹی جیسی مثال ہے کہ جو ہمارے کسانوں کے اوپر اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، لیکن تیاری کریں کہ ریولوشن آنے والا ہے۔ اور میرا خیال ہے، میں نبی دے رہا ہوں کہ وہ ریولوشن خدا کے فضل سے کے پی کے سے اٹھے گا۔ ہر گھر، ہر بیٹی، ہر ماں، ہر نوجوان، ہر بوڑھا ان حالات سے تنگ ہے۔ وہ اپنی حقیقی آزادی کے لیے اپنے لیڈر قیدی نمبر 804، اس کی عظمت، اس کے نظریے کے لیے اپنی جان کا آخری قطرہ تک خدا کے فضل سے انشاءاللہ تعالی بہا دیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔